آئے ہوئے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، چونکہ آج کا یہ اجتماع، آج کا یہ کانفرنس دستار فضیلت کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے، جس میں فضلاء کی دستار بندی ہوگی۔ میں سب سے پہلے ان تمام فضلاء کو اور ان کے والدین کو اور مدرسے کے محتمم منتظمین اور اساتذہ کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالی فضلاء کی علم کو ان کے لیے، ان کے خاندان اور والدین کے لیے، پورے علاقے کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنا دے۔ دینی مدارس دین کی اشاعت، دینی اسلام کی تعلیم، ان کا بنیادی مقصد اور ہدف ہے، اور دینی مدارس یہ آج کے دینی مدارس نہیں، بلکہ یہ تسلسل ہے صفہ مدرسے کی، یہ تسلسل ہے مسجد نبوی کی، جہاں استاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اور شاگرد طلباء صحابہ کرام کی صورت میں۔ لہذا یہ مدارس تسلسل ہے اسی مدرسے کی، اس لیے مدارس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آج مدارس میں وہی سبق پڑھایا جاتا ہے جو سبق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو پڑھاتے تھے، اور وہ سبق، وہ درس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں سے پڑھایا جاتا تھا؟ وہ اللہ تعالی کی طرف سے۔ لہذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سند کہاں سے ملتا ہے؟ ان کی سند کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تعالی سے۔ جبرائیل کی توسط سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی صورت میں جو سبق پڑھی، کس سے پڑھی؟ اللہ تعالی سے۔ وہی سبق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا، اور وہی سبق، وہی درس قرآن کی شکل میں پوری انسانیت کے لیے ایک مکمل دستور ہے اور نظام حیات ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، خواہ انسانیت کا تعلق زندگی کی جس بھی شعبے سے ہو، قرآن دستور زندگی جو آسمانی دستور ہے پوری انسانیت کے لیے اور پوری انسانیت کی
رہنمائی کے لیے. یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے جب ایک والد اپنے بیٹے کو دیکھ کر وہ پر انگلش پڑھتا ہے اور بولتا ہے تو والد خوشی محسوس کرتا ہے کہ میرا بیٹا انگریزی زبان سیکھ چکے ہیں. وہ احساس سمجھتے ہیں انگلش کو اور انگریزی زبان کو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس کلام کی طرف توجہ نہیں دیتے جو کلام اللہ کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا جاتا تھا. وہی کلام آج ان علماء کی صورت میں پوری قوم کو اور قوم کی بچوں کو اور بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے. لہذا جب آپ قرآن پڑھتے یا سنتے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالی سے گفتگو میں باتیں کر رہے ہو. جب سنتے ہو تم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کی باتیں سن رہے ہو. جب پڑھتے ہو یا سنتے ہو تو یہ نشست ہے گفتگو کی اللہ کے ساتھ. لیکن ہمیں اس گفتگو سے خوشی محسوس نہیں ہو رہی. ہمیں سکون نہیں ملتا اس گفتگو سے. کیوں؟ یہ اس لیے کہ آج تک اکثریت نے یہ کوشش نہیں کی کہ قرآن کا مطالبہ کیا ہے، قرآن کا مقصد اور مطلب اور مفہوم کیا ہے، اور قرآن کا تقاضا مجھ سے کیا ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے. اس لیے ہمیں بیشک قوم ان مدارس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان علماء کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو اپنے مدد آپ کے تحت قوم کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، مفت پڑھاتے ہیں. ریاست کی طرف سے کسی بھی صورت میں مدارس کی سرپرستی نہیں. حکومت اور ریاست کی طرف سے مدارس کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں، بلکہ مدارس کے ساتھ تعاون تو کیا، مدارس کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں مغرب، یورپ اور امریکہ کو خوش کیا جاتا ہے اور خدا کو ناراض کیا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف مملکت پاکستان میں عصری اور فنی اداروں کے ساتھ اسکول، کالج، یونیورسٹی کو کتنا سپورٹ ریاست کی طرف سے ملتی ہے، حکومت کی طرف سے کروڑوں ڈالر ان کو دیا جاتا ہے. لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا ان اسکولوں سے، ان کالجوں، یونیورسٹیوں سے کون لوگ اور کس قسم کے لوگ تیار ہوئے، اور آپ کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تعلیمی حیثیت کہاں تک پہنچ گئی؟
یہ ذرا آپ لوگ غور سے اس کا مطالعہ کریں اور لوگوں سے پڑھیے کہ 74 سال میں پاکستان نے اربوں کروڑوں روپے تو کیا ڈالر کالج یونیورسٹی عصری اور فنی اداروں کے علم پر خرچ کیے، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ کس قسم کے شخصیات وہاں سے تیار ہو گئے؟ اور آپ کی ریاست کی تعلیمی حیثیت بین الاقوامی دنیا میں کیا ہے؟ اتنے پیسوں کے باوجود غور سے سنیے، غور سے، ہم اتنے دور سے آئے، آپ لوگ غور سے سنیے، بس ہم نے جانا ہے واپس دین کی باتیں ہیں۔ اگر ہم ادھر کسی گلوکار کو بلائیں ادھر ٹیڑی میں تو سارے لوگ ناچیں گے۔ جب کروڑوں اربوں ڈالر تعلیم پر حکومت اور ریاست کی طرف سے خرچ کی گئی ہے، کس قسم کی شخصیات تیار ہو گئے؟ وہ شخصیات تیار ہوئے جنہوں نے اس ملک میں 74 سال حکومت کی، اور اس حکومت کے نتیجے میں ملک کو نہ اسلام ملا، نہ ملک کو جمہوریت ملی، نہ پاکستان وہ پاکستان رہا جس پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ ان اداروں سے چور ہی چور نکلے، لاکھوں لاکھ چور نکلے۔ دیکھتے ہیں جب چوروں کی پیرس نکلتا ہے پاناما کے نام سے، تو اس میں آکسفورڈ یونیورسٹی، ایچیسن لاہور یا لارنس مری یا مختلف یونیورسٹیوں کی فضلاء یا بیرونی ممالک کے تعلیمی یافتہ، پاناما میں ان کا نام نکل رہا ہے کہ اس نے پاکستان کے خزانے سے اتنے روپے چوری کیے۔ ان اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹیوں سے چور نکلے، چور۔ یہی وجہ ہے کہ 74 سال سے حکمرانی اس کی ہے، مگر آج تک پاکستان نہ ترقی پذیر ممالک میں ہے نہ ترقی یافتہ ممالک میں۔ جب پینڈورا پیپر اور پینڈورا بیکس نکلتا ہے، پھر جب ہم فہرست کو دیکھتے ہیں کہ کس کس کا نام ہے، چوری میں کون کون شامل ہے، پھر دیکھتے ہیں چوری میں وہی لوگ شامل ہیں جنہوں نے یا جامعہ یونیورسٹی کراچی سے پڑھا ہے، یا ایچیسن لاہور سے پڑھا ہے، یا پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہے، یا لارنس مری سے پڑھا ہے، یا آکسفورڈ یونیورسٹی فرانس، لندن اور واشنگٹن سے پڑھے۔ چور ہو نکل۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ 74 سال میں آپ کے تعلیمی اداروں نے ملک اور ریاست کو چور ہی چھوڑ دیے۔ جب ہم ایک دوسرے پہلو پہ نظر ڈالتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے ریاست کی استحکام کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہو، ریاست کی جغرافیے اور ان کی سرحدات کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہو۔ جب اس پہلو پر نظر ڈالتے ہیں تو پھر جو نام ہمیں ملتے ہیں، جو دکھائی دے رہے ہیں، ان ناموں میں سر فہرست یا تو ملٹری بیوروکریسی ہے، یا سول بیوروکریسی ہے، یا ملک کے جرنیل ہے۔
ان کے نام ملتے ہیں۔ آج ملک میں صدارتی نظام کی بات ہوتی ہے، آج ملک کے یہ جملہ معترضہ کے طور پر آج ملک میں صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہے۔ جو لوگ نیشنل اور قومی پالیٹکس اور سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ان کا ان چیزوں پر گہرائی اور دقیق کے ساتھ نظر ہے کہ یکدم صدارتی نظام کی باتیں کیوں شروع ہو گئی۔ 74 سال سے ملک میں پارلیمانی سسٹم اور پارلیمانی نظام کی باتیں اور تجربے ہوتے رہے، آج صدارتی نظام کی باتیں کیوں ہو رہی ہے؟ جب ہم تاریخ پڑھتے، جب ہم پاکستان کی تاریخ پڑھتے، حکومتوں کی، حکمرانوں کی تاریخ، تو تاریخ میں جنرل صدر ایوب کا نام بھی آتا ہے۔ اب آپ بتائیے یہ صاحب کس دارالعلوم کا فاضل ہے؟ آپ بتائیے یہ صاحب کس جامعہ دارالعلوم حقانیہ یا دارالعلوم کراچی کا فاضل ہے؟ یہ یا تو ایڈیسن کا فاضل ہوگا، یا تو لارنس کا فاضل ہوگا، یا تو آکسفورڈ ہارورڈ کا فاضل ہوگا، مدرسے کا فاضل نہیں ہو سکتا۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ ملک کے لیے کیا کیا اس نے مشرقی پاکستان کے نام سے بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کرنا، پاکستان کو توڑنا، پاکستان کو دو لخ کرنے کی بیچ جنرل ایوب نے ڈال دیا۔ پاکستان کے پانی کو ہندوستان کے ہاتھوں کوڑے داموں فروخت کیا۔ اب آپ بتائیے، آپ کی یونیورسٹی نے تو مجھے یہ طالب علم دیا، ایک طرف پیسہ کھاتا ہے، کرپشن کرتا ہے، خزانے کے مال کو شیر مادر سمجھتا ہے، اور دوسری طرف اپنے آپ کو محب وطن کہتے ہوئے، وطن دوست کہتے ہوئے، وطن اور ملک توڑنے پہ تلے ہوئے۔ یہ کہاں کا فارغ ہے؟ موازنہ کرے کچھ دینی مدارس اور عصری اور فنی اداروں کے طالب علموں اور فضلاء کے درمیان موازنہ کرے، کون ملک کا دشمن ہے، کون ملک کا دوست ہے، کون محب وطن ہے، کون وطن کے دشمن ہے، کون پاکستان کے اس نظریے کے ساتھ غداری کر رہا ہے جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان قیام عمل میں آیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے ساتھ غداری کا مرتکب کون ہے؟ موازنہ کرنا چاہیے۔ تو صدر تو ہم نے دیکھا ایوب کی صورت میں، ایوب نے ملک توڑنے کی بنیاد رکھ دی، پاکستان کے پانی ہندوستان کے ہاتھوں بیچ دی۔ جب ہم فہرست میں دیکھتے ہیں ایک دوسرا نام بھی آتا ہے، وہ کون؟ حاجی یحییٰ خان۔ حاجی یحییٰ خان، آغا یحییٰ خان کا نام آتا ہے۔ بہت رنگین آدمی تھا، بہت رنگین آدمی تھا، ذرا پڑھیے ان کی تاریخ، حیران ہو جائیں گے کہ یہ قوت کہاں تھی۔ انہوں نے ووٹ کی، ووٹر کی اور بیلٹ پیپر کا احترام نہ کرتے ہوئے پاکستان کو پریکٹیکلی طور پر
عملاً 2 لخت کیا. یہ ہے یونیورسٹی کا فاضل، یہ ہے کالج کا فاضل. اور ایک نام اور تاریخ میں ہے، حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں، وہ ہے جنرل نیازی. عجیب اتفاق ہے، ایک نیازی 70 کے دہائی میں گزرا ہے اور ایک نیازی 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں پاکستان نے جنم دیا. اور دونوں نے کیا کمال کی، کیا نحوست پیل دی. ایک نیازی کے ہاتھوں ڈاکے کا سقوط ہوا، 1 لاکھ کے قریب پاکستان کے فوج ہندوستان کے فوجی کے ہاتھوں یرغمال ہوئے. یہ اس نیازی کا کمال تھا. ایک 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں ایک اور نیازی پاکستان نے جنم دیا. اس نیازی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس مقبوضہ جموں کشمیر کو، جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے شیرک کہا کہ یہ پاکستان کا شیرک ہے، اس نے 5 اگست 2019 کو نریندر مودی اور ٹرمپ سے مل کے کشمیر کو نریندر مودی کی جھولی میں پھینک دیا. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سقوط کشمیر کا سانحہ تھا، ایک سقوط ڈھاکہ کا سانحہ تھا 16 دسمبر سن 1971 کا. اور کن ہاتھوں سے یہ ہوا؟ یا ایک نیازی کے ہاتھوں سے یا آغا حاجی یحییٰ خان کے ہاتھوں سے. یہ ہے یونیورسٹی کا فاضل. اور یہ محب وطن بھی ہے. یہ کون ہے؟ یہ محب، کہتے ہیں یہ محب وطن بھی ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر ایک اور صاحب آیا، یہ بھی ایک صدارتی شکل تھی حاجی آغا یحییٰ خان کی صورت میں. پھر ایک اور صاحب آیا اسلام کا پتنگ بن کے، نام نہاد اسلام کا نعرہ لگا کر کہ میں واقعی پاکستان کو اسلامی فلاحی حقیقی ریاست بنانا چاہتا ہوں. اس غازی کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا ضیاء الحق. یہ بھی کسی مدرسے کا فاضل نہیں تھا، یہ بھی کسی دارالعلوم کا طالب علم نہیں تھا، یہ بھی انہی یونیورسٹیوں کا فاضل تھا. آپ کے اداروں نے ہمیں کیا کیا نمونے دیے، واہ! آپ کے اداروں نے ہمیں کیا کیا شکلیں دی، جن کی کرتوت تاریخ میں سیاہ لفظوں سے لکھا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ سیاچین گلیشیئر ہندوستان کے حوالے کیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں سیاچین گلیشیئر ہندوستان کے ہاتھوں میں چلا گیا، تو کہاں سیاچین گلیشیئر اتنا زرخیز علاقہ نہیں ہے، اس پر گھاس بھی نہیں اگتی، اس پر گھاس بھی اگتی. بھائی تو آپ کے سر پر تو بال بھی نہیں اگتے، ضیاء صاحب آپ کے سر پر تو بال بھی نہیں اگتے، تو پھر کیا خیال ہے یہ آپ کا اثر انڈیا کے حوالے نہ کریں؟ یہ ہے کردار. یہ کوئی مولوی نہیں تھا، یہ کوئی مولوی، یہ مدرسے کا طالب علم اور فاضل. یہ تاریخی بات ہے. اگر ان باتوں کی بنیاد پر کوئی حکومت اور ریاست حافظ حمداللہ کو غدار ڈکلیئر کرتے ہیں تو پھر میں غدار ہوں. یہ ایک حقیقت ہے، یہ حقائق ہے. قوم کو ان حقائق سے، ان حقیقتوں سے آگاہ کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے
کہ ان اداروں کا جس کو عصری فنی ادارے کہتے ہیں، ان سے کس قسم کی شخصیات اور نمونے نکلے ہیں؟ کیا وہ پاکستان کی مفاد میں ثابت ہوئے؟ معاشی طور پر، جغرافیے کے سطح پر؟ نہیں، خطرناک ثابت ہوئے، خطرناک سے بھی خطرناک ثابت ہوئے، جن کے اعمال اور کردار آپ کے سامنے ہیں۔ گلیشیئر تو چلا گیا اور پاکستان میں کلاشنکوف کلچر کو عام کیا گیا، پاکستان میں فرقوارانہ فسادات کی بنیاد رکھ دی انہوں نے، مذہبی طبقے کو مختلف فرقوں میں تقسیم کیا ایک سازش اور ایک منصوبے کے تحت۔ مقصد یہ تھا کہ وہ مذہبی دینی سیاسی جماعتیں جو پاکستان کی سیاست میں ان کا ایک رول اور کردار ہے، ان کو کمزور کرنے کے لیے اور ان کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے فرقوارانہ فسادات شروع کیے۔ یہ ہے ان کا کمال۔ اور نام کیا استعمال کیا؟ نام استعمال کیا، لفظ اسلام کا استعمال کیے کہ میں پاکستان کو حقیقی اور عملی طور پر اسلام دیتا ہوں۔ یہ بھی صدر تھا۔ کیا تھا یہ؟ صدر تھا، اور مدرسے کا فاضل نہیں تھا۔ اور ایک اور صاحب آیا، وہ تھا کون؟ کیا نام تھا اس کا؟ پرویز مشرف۔ یہ بھی مدرسے کا فاضل نہیں تھا۔ انہوں نے ایک اجنبی اور پرائے جنگ کو، امریکہ کی جنگ کو پاکستان پر مسلط کر کے دہشت گردی کے نام پر پاکستان اور 22 کروڑ عوام کو اس جنگ میں دھکیل دیا، جس سے جانی نقصان بھی ہوا اور مالی نقصان بھی ہوا۔ جانی نقصان یہ ہوا کہ سرکار کے اعداد و شمار کے مطابق 70,000 افراد لقمہ اجل بنے، بموں سے اڑا دیے گئے۔ مسجد محفوظ نہیں رہا، مسجد محفوظ نہیں رہا، کالج محفوظ نہیں رہا، یونیورسٹی محفوظ نہیں رہی۔ کوئی بھی مقدس مقام جس بھی مذہب سے، جس بھی مسلک سے تعلق ہو، وہ شیعہ مکتبہ فکر کا ہو، وہ سنی مکتبہ فکر کا ہو، وہ کلیسا گریجا ہو، وہ مندر ہو ہندوؤں کا، جو بھی ہو، سب غیر محفوظ ہو گئے۔ نہ ڈاکٹر محفوظ رہا، نہ پروفیسر محفوظ رہا، نہ سیاستدان محفوظ رہا، نہ مولوی محفوظ رہا، نہ مسجد اور مدرسہ محفوظ رہا۔ ایک ایسی جنگ شروع کی اس شخص نے، ایک ایسی جنگ ملک پر مسلط کی جو آج بھی ہم اس کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوا۔ مدارس پر دہشت گردی کا لیبل لگایا گیا، علماء پر دہشت گردی کے استاذ کا لیبل لگایا گیا، دینی اسلام کو انتہا پسند اسلام کہا گیا، اور اکثریت علماء کے شیڈول 4 میں ڈال دیے گئے۔ کیوں؟ دہشت گردی کی مراکز مدارس ہے، یہ نرسریاں ہیں، اس میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کی درس دی جاتی ہے۔ یہ دہشت گردی کے استاد ہے یہ مولوی، لہذا داڑھی اور پگڑی وحشت کی علامت بن گئی، داڑھی اور پگڑی خوف اور دہشت کی پہچان اور علامت بن گئی۔ ان کی پالیسی کی وجہ سے 150 ارب ڈالر کا نقصان ہوا پاکستان کو، اور یہ صاحب بھی صدر پاکستان تھا۔ کیا تھا؟ اور یہ صاحب بھی یونیورسٹی کا فاضل تھا، یہ مدرسے کا فاضل نہیں تھا۔ اب جب یہ نقصان ملک کو ان فضلاء کی وجہ سے ہوا، اب آپ بتائیے ملک اور قوم کو اس قسم کی کرداروں سے نجات دلانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہے۔ اس لیے ہم بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں آئین کی عملداری ہو، اس ملک میں قانون کی حکمرانی اور پاسداری ہو،
اس لیے ہم بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں عام آدمی کی حکومت ہو، جمہوریت ہو، جمہور کی حکمرانی ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں سب مل کے کام کرے پاکستان کے لیے، پاکستان کی استحکام کے لیے، اور اس نظریے کے لیے جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا، وہ آئین کی عملداری کے بغیر ناممکن ہے۔ لہذا ملک میں صدارتی نظام کی بات کی جاتی ہے۔ یہ ہے صدارتی نظام کا کردار۔ ایوب سے لے کے مشرف تک آج بھی ملک میں جمہوریت نہیں ہے، آج بھی ملک میں عوام کی حکمرانی نہیں ہے، آج بھی ملک میں عام آدمی کی حکومت نہیں ہے۔ اگر عام آدمی کی حکومت ہوتی تو تبدیلی کا نعرہ لگایا گیا۔ کہاں ہے تبدیلی؟ کہاں ہے تبدیلی؟ کہاں ہے نیا پاکستان؟ جمہوریت کا نعرہ لگایا گیا، ایک حقیقی جمہوریت۔ تو پھر جمہوریت کے ثمرات عوام کو ملتے کیوں نہیں؟ کہاں ہے جمہوریت کے ثمرات؟ بات مدینے کی ریاست کی جاتی ہے۔ کہاں ہے مدینے کی ریاست؟ جو لوگ عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، آپ بتائیے ان کی صورتیں، ان کی شکلیں وہ ہے جو مدینے کی ریاست کے علمبرداروں کے تھے؟ وہ شکلیں ہیں؟ لہذا مدینے کی ریاست نام ہے صورت اور سیرت کا، مدینے کی ریاست نام ہے صورت اور سیرت کا۔ یہاں تو نہ صورت ہے نہ سیرت ہے، یہاں تو چاروں طرف نحوست ہی نحوست ہے۔ یہاں تو صورت بھی نہیں ہے، سیرت بھی نہیں ہے، یہاں تو دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھے اوپر نیچے نحوست ہی نحوست ہے بھائی۔ اور یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ان کرداروں کی وجہ سے۔ تو جب آپ صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں تو صدارتی نظام میں ہمیں نقصان ہی نقصان ہوا ہے۔ اس لیے آج اس ملک میں اگر آئین کی عملداری اور بالادستی کی جنگ لڑ رہا ہے، اس ملک میں اگر ہے تو ایک ہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، باقی کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی مدرسے سے جس کو آپ انتہا پسند کہتے ہیں، انہی مولوی کو جس کو آپ شدت پسند کہتے ہیں، اس اسلام کو جو مدرسے میں پڑھایا جاتا اور سکھایا جاتا ہے، اس کو آپ انتہا پسندی کا اسلام کہتے تھے، ٹرمپ سے مل کے یا کلنٹن اور جو بائیڈن سے مل کر۔ اسی مدرسے سے، اسی منبر اور محراب سے مولوی آئین کی بالادستی کے لیے چیخ رہا ہے، مولوی حق کی جمہوریت کے لیے چیخ رہا ہے، قائد اعظم کے پاکستان کے لیے چیخ رہا ہے۔ اور نہ پاکستان کی توڑنے میں مولوی کا کردار ہے، نہ پاکستان کے پانی ہندوستان کے ہاتھوں فروخت کرنے میں مولوی کا کردار ہے، نہ سیاچین گلیشیر ہندوستان کے حوالے کرنے میں علماء یا جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے یا مدارس کا کردار ہے، نہ مذہبی فرقوارانہ فسادات میں کلاشنکوف اور منشیات کلچر رائج کرنے میں علماء اور مدارس اور جمعیت علماء اسلام کا کوئی کردار نہیں، نہ دہشت گردی کی جنگ امریکہ سے مل کے پاکستان پر مسلط کر کے اس پر بھی علماء مدارس اور جمعیت علماء اسلام کا کردار نہیں ہے۔ یہ سارے کردار آپ لوگوں کی ہے۔ اس لیے آج مولوی روز اول سے اس ملک میں آئین کی بات کرتا ہے، مولوی جمہوریت کی بات کرتا ہے، مولوی سن 1973 کی دستور کی بات کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، علماء حق، علماء دیوبند۔
اگر آپ آئین کی بات کو غداری سمجھتے ہو، اور ہمیں پتہ ہے تمہیں آئین کی بات کرنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے آپ، وہ آپ کے گڈ بک میں نہیں ہے. جو آئین کی بات کرتا ہے وہ آپ کے گڈ بک میں نہیں ہے. جو جمہوریت کی بات کرتا ہے وہ بھی آپ کے گڈ بک میں نہیں ہے. جو قائد اعظم کی پاکستان کی بات کرتا ہے وہ بھی آپ کے گڈ بک میں نہیں ہے. تو پھر محب وطن کون ہے اور وطن دشمن کون ہے؟ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے کہ وطن دشمن کون ہے اور محب وطن کون ہے. آپ بتاؤ، جس نے پاکستان کے پانی کو انڈیا کے ہاتھوں بیچ کر یہ وطن دوست ہو سکتا ہے؟ جس نے پاکستان کو توڑا، 2 لخت کیا، کیا یہ وطن دوست ہو سکتا ہے؟ جس نے پاکستان کو کلاشنکوف، منشیات فروشی اور پھر فرقوارانہ فسادات دی اور وہ بھی اسلام کے نام پر، یہ وطن دوست ہو سکتا ہے؟ جس نے امریکہ سے مل کر پاکستان پر ایک ایسی جنگ مسلط کی جو پوری قوم کو اور ملک کو تباہ اور برباد کیا اور بدنام اور رسوا کیا، کیا وہ وطن دوست ہو سکتا ہے؟ جس نے اس ملک کا آئین بار بار توڑا ہو، آئین بار بار پاؤں تلے روند ڈالا ہو، کیا وہ پاکستان کا دوست ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ تاریخی حقائق ہے. لہذا یہ فرق ہے دینی مدارس اور فنی اداروں کا. ہم نے کون سی شخصیات تیار کی؟ جمعیت علماء اسلام نے، دینی مدارس نے کون سی شخصیات تیار کی؟ ایک بھی شخص ثابت کرے تاریخ میں جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہو، جنہوں نے اسلام کے ساتھ غداری کی ہو، دین کے ساتھ غداری کی ہو، وطن کے ساتھ، ریاست کے ساتھ غداری کی ہو، آئین کے ساتھ غداری اور بے وفائی کی ہو، قوم کے ساتھ غداری اور دشمنی کی ہو. ایک بتاؤ جو ہمارے صفوں میں ہو، ایک مثال بتاؤ. ہمارے مدرسے کے فضلاء میں سے تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے. کون تھے؟ مولانا قاسم نانوتوی، جنہوں نے جنگ آزادی کی بنیاد رکھی. اس خطے میں انگریز کے خلاف 2 بڑی جنگیں اور تحریکیں لڑی گئی، چھلائی گئی. 2 عظیم تحریکیں، 2 عظیم جنگیں. ایک جنگ کی بنیاد مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے رکھی، اور دوسری تحریک اور جنگ کی بنیاد شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے رکھی. لہذا اس جدوجہد کے نتیجے میں، اس مولوی کی قربانی اور مرہونی منت کے نتیجے میں تمہیں پاکستان ملا. آج آپ مجھے کہتے ہو کہ تم انتہا پسند ہو. تمہارے کہنے سے میں انتہا پسند نہیں ہو سکتا. تم انگریز کے پٹھو ہو، تم انگریز کے ٹاؤٹ ہو، تم انگریز کے غلام ہو، تم کنجوس اور حرام خور اور منحوس ہو. تم مجھے کہتے ہو کہ تم انتہا پسند ہو. تم کون ہے بھائی؟ جب ہم انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے، ہمارے آباء اور اجداد، ہمارے اکابر اور اسلاف انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے، دلی کے ہر درخت پہ مولوی لٹکتا ہوا نظر آتا تھا. کیوں؟ وہ لڑائی پیٹ کی نہیں تھی، وہ لڑائی دولت اور اقتدار کی نہیں تھی، وہ لڑائی دین اسلام کی سربلندی اور وطن کی آزادی کے لیے تھی. اور تم کیا کرتے تھے؟ یہ آپ کے چودھری مودری کیا کرتے تھے؟ یہ آپ کے جاگیردار زمیندار یہ کیا کرتے تھے؟ خواہ سندھ کے چودھری ہو، خواہ پنجاب کے چودھری ہو، خواہ سندھ کا وڈیرا ہو، یا بلوچستان میں نواب خان اور ملک ہو، جس بھی قوم سے تعلق ہو، وہ انگریز کے لیے جاسوسی اور مخبری کیا کرتے تھے. وہ بوٹ پالش تھے، وہ انگریز کے بوٹ صاف کرتے تھے، انگریز کے گھوڑوں کو صاف کرتے تھے.
اور ہم مورچے میں بیٹھ کر انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے، تم آج کہتے ہو کہ پاکستان میرا ہے؟ للکار شیر کی للکار ہے، آج ایک بار پھر اس ملک پر ایک ایسی حکومت مسلط ہے، ایک ایسی حکومت مسلط ہے عمران خان کی صورت میں میرے بھائی، جو وہ جغرافیے کے لیے بھی خطرہ ہے، وہ نظریہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے، وہ قائد اعظم کے پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے، اور پاکستان کی معیشت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ کشمیر تو انہوں نے نریندر مودی کے حوالے کر دیا۔ آج 5 فروری ہے، آج 5 فروری ہے، جمعیت علماء اسلام نے پورے ملک میں یوم یکجہتی کشمیر منانے کا اعلان کیا تھا۔ آج مولانا صاحب خود اسلام آباد آپارا چو سے نکلتے ہوئے موٹر وے سی پیک جو ہکلا ڈیر خان تک جاتی ہے اس کا افتتاح بھی کریں گے، اور یوم یکجہتی کشمیر بھی منا رہے ہیں۔ لیکن عمران خان کہاں ہے؟ تم نے تو ٹیپو سلطان کا کردار ادا کرنا تھا، تم نے تو کس کا کردار ادا کرنا تھا؟ ٹیپو سلطان کا کردار ادا کرنا تھا، لیکن تم تو میر جعفر اور میر صادق نکلے۔ تمہیں تو مقبوضہ جموں کشمیر اور کشمیریوں کا وکیل بننا چاہیے تھا، بین الاقوامی سطح پر اور خطے کی سطح پر، لیکن تو کشمیر کے وکیل تو نہ بن سکے۔ تم نریندر مودی اور کلبھوشن یادو کے سفیر بن گئے۔ تم نے تو مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام کے لیے جنگ لڑنی تھی، لیکن تم تو جنگ نہ لڑ سکے، تم ٹرمپ کے سامنے اور نریندر مودی کے سامنے الٹا لیٹ گئے۔ اور تم کہتے ہو کہ امپائر کی انگولی بھی میرے ساتھ ہے، تم کہتے ہو کہ امپائر کی انگولی میرے ساتھ ہے، اور ہمیں بتایا کہ انگولی ابھی تک پسی ہوئی ہے۔ اس لیے مولانا کی کوشش یہ ہے پی ڈی ایم کی قیادت کرتے ہوئے کہ اس پسی ہوئی انگلی کو کب ہم نکال دیں۔ لیکن کل نہ پرسوں شیخ رشید نے کہہ دیا کہ جو ہاتھ عمران خان کی سر پر ہے وہ ہاتھ اپوزیشن کی گردن میں ہے۔ مجھے سمجھ آیا کہ اچھا پہلے تو صرف انگلی سے کام چلاتے تھے، پہلے تو صرف امپائر کی انگلی سے کام چلاتے تھے، اب نوبت یہاں آیا کہ انگلی سے کام نہیں چلتا، ہاتھ کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جتنے بھی بیٹے علماء ہو یا علماء نہیں، آج یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اس ملک کو وہ آئین دیا ہے جو سن 1973 کا آئین ہے۔ اس آئین میں کیا ہے؟ اس آئین میں یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اس آئین میں یہ ہے کہ قرآن سپریم لا ہوگا، اس آئین میں یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اس آئین میں یہ ہے کہ اسلامی تہذیب ہوگی، مغربی تہذیب کی اجازت نہیں دی جا سکے گی۔ اور اس حکومت میں اسلامی دفعات کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اس حکومت میں ختم نبوت کا قانون ختم کرنے کی بار بار کوشش کی گئی، اور اس حکومت نے ناموس رسالت کا قانون ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس حکومت نے FATF کے کہنے پر مدارس اور مساجد، منبر اور محراب کے خلاف قانون سازی کی، اور اس حکومت نے پاکستان کا قومی اور ریاستی بینک، اسٹیٹ بینک کو، قومی بینک کو، ریاستی بینک کو امریکہ کے حوالے کر دیا، IMF کے حوالے کر دیا۔ تم تو قائد اعظم کا پاکستان بنا رہے تھے بھائی، یہ تو قائد اعظم کا پاکستان بھی نہ بنا سکے، پرانا پاکستان بھی کہیں نظر نہیں آ رہا، تو نیا پاکستان کہاں ہے بھائی؟ نیا پاکستان کہاں ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ قائد اعظم نے کہا جولائی سن 1948 میں
کراچی میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے دو باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کی بنیاد اسلامی اصول ہوں گے، اسلامی اصول ہوں گے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی معیشت کو مغرب کی معیشت سے اور ان کی گرفت سے آزاد کرنا ہوگا. اور آج آپ نے اس قائد اعظم پاکستان کی روح کو دکھ پہنچایا کہ تم نے اس آزاد معاشی بینک، قومی اور ریاستی بینک کو امریکہ کے حوالے کر دیا. آپ بتاؤ یہ محب وطن ہو سکتا ہے؟ اس لیے پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 8 جماعتوں کی اکٹھ ہے، ایک تحریک ہے جس کی قیادت مولانا صاحب کر رہے ہیں، اسی مقصد کے لیے کہ اس نحوست سے ملک کو نجات دلائے، اس نحوست سے قوم کو نجات دلائے. کہتے ہیں کرونا بہت خطرناک ہے، اومیکرون بہت خطرناک ہے. ہم کہتے ہیں کہ اومیکرون اور کرونا وائرس ملک اور قوم کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا عمران وائرس ملک کے لیے خطرناک ہے. نعرہ تکبیر! قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان محافظ ختم نبوت حافظ حمداللہ. اس سلسلے میں 23 مارچ کے لیے مہنگائی مارچ، لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے. آج ہم نے وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم اس مارچ میں اس رجیم کے خلاف اس مارچ میں بھرپور شرکت کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. وما علینا الا البلاغ. آباد ہی گلشن تھیو قاسمیہ جی